وضو کرنے کے بعد ان کی آستینیں مڑی ہوئی ہوتی ہیں، کپڑے فولڈ کیے ہوتے ہیں، ایسے جا کے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. یہ کپڑا موڑنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ خوشبو لگا کے جائیں اور ایسی ٹوپی پہن کے جائیں کہ جو ہم باہر کی گوارا نہیں کرتے تو اللہ کا گھر تو بدل جائے. بولا ہمارے لیے بالکل بالکل. ایک ہیئر بینڈ کا رواج چل گیا، مسجد میں آتے ہیں ٹوپی کی جگہ ہیئر بینڈ لگا لیتے ہیں. محلے والوں کے لیے یہ ٹوپیاں نہیں ہوتی ہے. ایک مسجد میں بھاگنا کیسا؟ دوسرے نمبر پر جو رکعت میں شامل ہوتے ہیں، بعض لوگ رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں اور امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیتے ہیں. جن کے گھر قریب ہیں، جن کو سہولت ہے گھر میں، وہ مسجد میں آ کے وضو کرتے ہیں. اس کا کیا حکم؟ ہاتھ کا تکبیر کا اٹھانا اور ہاتھ کو صحیح کس طریقے سے کرنا ہے، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ گھر میں اللہ کے گھر میں کسی بھی فقیر کا سوال کرنا سوالی کا کیسا ہے اور اسے دینا کیسا ہے؟ جو نمازی بار بار نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور وہی غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری غلطیاں چھوٹی چھوٹی وہی کر رہے ہیں جو روز نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ امام کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر راحیل شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل. آج ہمارے ساتھ ایک عالم دین موجود ہیں، اعجاز گل صحتو ان کا نام ہے، اور آج ہم نے ان کو دعوت اس لیے دی ہے تاکہ ہم اپنے شہر کے لوگوں بلکہ ملک بھر کے لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ جو لوگ نمازی ہیں عام روٹین میں جو غلطیاں کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی مساجد کے اندر، ہم ان نمازیوں کے لیے کچھ بہتری لا سکیں. یہ ایسے بنیادی سوالات ہیں جو ہر ایک نمازی کو، ہر شہری کو، ہر شخص کو معلوم ہونے چاہیے. تو آج کی ہماری کاوش یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے مسائل لے کے آئیں بنیادی، اور ہماری بہت چھوٹی سی اور مختصر ویڈیو ہوگی جس میں ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں گے. سب سے پہلے السلام علیکم مفتی صاحب، عالم صاحب کیا حال ہے؟ مولانا صاحب خوش ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر، اللہ کا بہت احسان عظیم. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے. اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی پوری فیملی ماشاءاللہ جو ہے وکالت سے اور قانون کے شعبے سے منسلک ہے. آپ کیسے جو ہے اس فیلڈ میں آ گئے؟ آپ مولانا ہو گئے، آپ حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ، عالم بھی ہیں، تو اس کے بارے میں پہلے بتائیے گا، پھر ہم آپ سے بنیادی سوالات پوچھیں گے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ یہ سب میرے ماں باپ کی کاوشوں سے اور کچھ ہمارے طارق میمن صاحب اور میرے بڑے بھائی ممتاز بھائی جو کہ ان کی کاوشوں سے جو ہے نا الحمدللہ عز و جل میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا. الحمدللہ عز و جل انہی کی کاوشوں سے، زیادہ تر میری والدہ کا جو اس میں جو نا ذرا رول ہے، اور انہی کی کاوشوں سے الحمدللہ عز و جل میں نے دعوت اسلامی کے مدرسے میں حفظ کیا. دعوت اسلامی کے مدرسے میں الحمدللہ عز و جل میں نے عالم کا کورس مکمل کیا الحمدللہ عز و جل انہی کے اور اپنے مرشد کے فیضان سے الحمدللہ عز و جل یہ سب چیزیں کر لی، اور یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، اب ہم آتے ہیں کیونکہ لوگ پسند نہیں کرتے بڑی ویڈیوز کو، اور خاص طور پر جو اسلامک ویڈیوز ہوتی ہیں تو لوگ اس کو اسکپ بہت زیادہ کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ لوگ آ جاتے ہیں مسجدوں میں، جیسے ہی وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ان کی آستینیں مڑی ہوئی ہوتی ہیں، کپڑے فولڈ کیے ہوتے ہیں، ایسے ہی جا کے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. یہ کپڑا موڑنے کے بارے میں کیا حکم ہے شرعی؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کا فرمان فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ پس تم سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو. اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں: کلمہ توحید، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا. اب اس میں نماز کا بھی بہت اہم کردار ہے. اللہ پاک نے جگہ بہ جگہ ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیجیے. اب ہم نماز تو پڑھتے ہیں، اب نماز سے پہلے نماز کی شرائط ہیں، 6 شرطیں ہیں، 7 فرائض ہیں. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت. طہارت کی 3 قسمیں ہیں: کپڑے پاک، جسم پاک، جس جگہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک ہونی چاہیے. اب ہم جلدی جلدی وضو کرتے ہیں جس میں ہماری کونیاں سوکھی رہ جاتی ہیں. ہم 50 سال، 30 سال، 40 سال نماز پڑھتے رہتے ہیں، مگر جب تک وضو مکمل نہ ہوگا، ہمارا غسل مکمل نہ ہوگا، تب تک ہماری نماز ادا نہ ہوگی، کیونکہ پہلی شرط یہی ہے. اور اللہ پاک کا فرمان ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب بھی تم میرے گھر پہ آؤ، میری عبادت کے لیے آؤ، تو اپنے آپ کو تیار کر کے آؤ. جب ہم نماز کے لیے آئیں تو اچھے طریقے سے اپنی آستینوں کو نیچے کر لیں. اگر آستین الٹی ہوئی، اب اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں شلوار یا پاجامہ کو نیچے سے فولڈ کر کے یا اوپر سے رس کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہوتی ہے. یعنی اس طرح نماز
दोबारा अदा करना। पढ़ना गुनाह और इससे दोबारा पढ़ना वाजिब होता है। कितनी बड़ी बात है कि जो आम हमें लोगों को नहीं मालूम कि नमाज फोल्ड करने से मकरूह तहरीमी हो जाएगी, ये आस्तीनें फोल्ड करने से, कपड़ा फोल्ड करने से, तो मकरूह तहरीमी मतलब वापस अदा करनी जी पड़ेगी। जी, ऐसा ही? वाजिब है, दोबारा नमाज पढ़ना ये वाजिब है, चाहे वो आप यहाँ आस्तीन से ऊपर करें, चाहे वो शलवार की पैंट जो है ना, पैंट जो होती है अक्सर देखा होगा आपने, वहां से जो उल्टी करके नमाज पढ़ते, कपड़ा उल्टा करके नमाज पढ़ना नमाज मकरूह तहरीम है। वल्लाहु अअलम व रसूलुहु अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक उसके बाद सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ मसला मैं देखता हूँ, जो मुझे लगता है एज ए नमाजी के, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ लोगों की जो दुकानें मस्जिद के करीब हैं, घर करीब हैं, और इतना करीब घर होने के बाद जो है मस्जिद में आते हैं, मस्जिद ही की टोपी बाज़ दफ़ा वो फटी हुई होती है, बाज़ दफ़ा गंदी भी होती है, वही टोपी उठाते हैं वही टोपी उठाते हैं और वो लगा लेते हैं। तो वो दुकानदार अपनी टोपियां भी दुकानों पे नहीं रखते, घरों से लेके नहीं आते। मस्जिद की टोपी के लिए क्या हुक्म है? वकारुल फता में है, मस्जिद में है या खजूर के पत्तों की जो टोपियां रखी होती है, इनको पहनकर कोई मस्जिद से बाहर निकलना और लोगों के सामने जाना गवारा नहीं करता, ठीक है, लिहाजा इनको ओढ़ कर नमाज पढ़ना मकरूह तंज़ीही है। तो मेरे मोहतरम में प्यारे आशिकान रसूल, हमें भी चाहिए कि जिस तरह हम शादियों में जाते हैं, दीगर दावतों में जाते हैं, तो अपने आप को इस तरह करते हैं ताकि हमारी कोई चीज़, एक बटन टूटा हुआ होता है तभी हमें फिक्र होती है। जी बिल्कुल। जब अल्लाह के पाक घर में जाते हैं, अल्लाह के पाक घर के अदब करना हम पर लाजिम है। अब अदब से मुराद यही है कि अपने आप को तैयार करके जाएं, खुशबू लगा के जाएं, और ऐसी टोपी पहन के जाएं कि जो हम बाहर भी गवारा नहीं करते तो अल्लाह का घर तो बदर जा बोला हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत बाइस सवाब का जरिया है। जो यहाँ ये जो टोपियाँ जो रखी जाती है ना मस्जिद में, ये सिर्फ मुसाफिरों के लिए की जाती है, ताकि जो मुसाफिर आते हैं उनके पास अगर टोपी ना हो तो वो टोपी पहनकर नमाज पढ़े। मोहल्ले वालों के लिए ये टोपियाँ नहीं होती है। लेकिन एक हर जहाँ जाता है कि इंसान अगर आ ही रहा है मस्जिद तो तैयार हो, खूबसूरत घर से साफ सुथरा हो के अपनी टोपी लेके आए। हम दो दो तीन तीन मोबाइल रख लेते हैं, लेकिन हम टोपी रखना गवारा नहीं करते। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है, आजकल हम देखते हैं बड़े बाल लड़कों के बहुत ज़्यादा देखते हैं, कुछ लोगों के नहीं भी हैं। आजकल एक हेयर बैंड का रवाज चल गया, मस्जिद में आते हैं टोपी की जगह हेयर बैंड लगा लेते हैं और नमाज पढ़ लेते हैं, और तशबीह आ जाती है औरतों से। तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि शरई क्या हुक्म है? हेयर बैंड के बारे में यही है कि ये मर्दों के लिए मना है, क्योंकि ये औरतों की मुशाहबत की वजह से इन्हें मना किया गया है। जो भी औरतों की मुशाहबत की जो भी चीज़ें होंगी वो मर्द के लिए मना है। वल्लाहु अअलम व रसूलुहु अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक और मौलाना साहब सवाल ये है मेरा कि आप ये बताइएगा कि जैसे लोग आते हैं मस्जिद में, मौलाना इमाम साहब रुकू में होते हैं और वो एकदम आते हैं भागते हुए और उसमें शामिल भी हो जाते हैं। इसमें मेरे बुनियादी दो सवाल हैं, एक मस्जिद में भागना कैसा, दूसरे नंबर पर जो रकात में शामिल होते हैं, बाज़ लोग रुकू में जा रहे होते हैं और इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह देते हैं, तो इसका शरई हुक्म बताइए। मस्जिद में भागना मना है। अब इस तरह के इमाम साहब रुकू में जाते हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे तैसे चप्पलें उतार कर ना मस्जिद में दौड़ते हुए जाते हैं, जो कि मना है। रकत निकल रही है, निकलने दें, मगर मस्जिद के अदब यही है कि आप आराम आराम से चलें, और आराम से अगर रकत मिल सकती है तो ठीक है, ना मिल सकते तो दूसरी रकत में। वल्लाहु अअलम व रसूलुहु अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और चीज़ ये कि बाज़ लोग हमने देखा है कि बिल्कुल मस्जिद के करीब घर होते हैं तो वज़ू घर से नहीं करके आते, बिल्कुल आते हैं, पानी भी आराम बहुत ज़्यादा बहाते हैं, वज़ू में बाज़ लोग पानी बहुत ज़्यादा बहाते हैं, ज़ाया करते हैं, और इसी तरीके से जिनके घर करीब हैं, जिनको सहूलत है घर में, वो मस्जिद में आके वज़ू करते हैं। इसका क्या हुक्म? इब्ने माजा की हदीस मुबारक है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है फिर मस्जिद में आता है और वो सिर्फ नमाज के लिए आता है, तो हर कदम के बदले में अल्लाह अज़्ज़ वजल उसका दर्जा बढ़ा देता है और उसका एक गुनाह माफ़ फरमाता है, यहाँ तक कि वो मस्जिद में दाखिल हो। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बरकत है, कितनी बड़ी अजमत है कि जो घर से वज़ू करके आता है। हमें भी चाहिए कि हम भी घर से वज़ू करके आएंगे तो ये नेमत हमें मिलेगी। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि हमें घर से वज़ू करना चाहिए। और ये बुनियादी सवालात भी इसीलिए हैं ताकि हमारे तमाम नमाजियों को और तमाम लोगों को जो है
ہم فائدہ پہنچا سکیں. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جب تکبیر کہتے ہیں، مسجد میں آئے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تکبیر کہتے ہیں، کوئی ہاتھ کو یوں کر دیتا ہے، کوئی یوں کر دیتا ہے، اور کوئی کس طریقے سے کرتا ہے، کوئی یہاں تک لے آتا ہے. ہاتھ کا تکبیر کا اٹھانا اور ہاتھ کو صحیح کس طریقے سے کرنا ہے، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جب بھی نماز کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سیدھے اسی طرح جی. اللہ، جس طرح یہ ہتھیلیاں ہیں نا، جی. کسی کی ہتھیلیاں یوں ہوتی ہے، کسی کا یوں ہوتا ہے، کوئی یوں کر کے یوں کر دیتا ہے. اصل طریقہ جو ہے نا یہ اس طرح ہے، اس طرح کر کے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لیں. واللہ اعلم ورسولہ کعبے کی طرف مطلب ہاتھ ہونے چاہیے. جی جی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک آخری سوال یہ ہے میرا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر سوالی آ جاتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگ کچھ پروفیشنل مانگنے والے ہیں، اگر پروفیشنل نہیں بھی ہیں، مسجد میں سوال کرنا، اور بعض مرتبہ مسجد کے امام سے بھی اجازت لے لیتے ہیں اور سوال کیا جاتا ہے اللہ کے گھر میں. اللہ کے گھر میں کسی بھی فقیر کا سوال کرنا سوالی کا کیسا ہے اور اسے دینا کیسا ہے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰ مسجد میں مانگنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جو سوال کرنے والے مسجد میں گل مچا دیتے ہیں، شور مچتا ہے، اس سے نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالتے ہیں، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے صفوں میں پھرتے ہیں، مطلقاً حرام ہے. اپنے لیے سوال کرے خواہ دوسروں کے لیے. حدیث میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم تک پہنچنے کا اپنے لیے پل بنایا. اور اگر یہ باتیں نہ ہوں، جب بھی اپنے لیے مسجد میں بھیک مانگنا منع ہے. واللہ اعلم رسولہ عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مطلب اس میں دو چیزیں معلوم ہوئی جو مجھے جہاں تک کہ اصلاح کیجیے گا، کہ جو لوگ مسجد میں دیر سے آتے ہیں جمعے کے دن اور وہ لوگوں کے اوپر سے پھلانگ کے جاتے ہیں، یہ بھی منع ہے. مسجد میں اپنے لیے مانگنا ہے یا کسی کے لیے مانگنا، دونوں ہی منع ہے. ایسا ہی ہے. اچھا مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خامی ہمیں نظر آتی ہے، کمی نظر آتی ہے، خامی نہیں کہا جائے گا، کہ ہمارے یہاں پاورفل نظام نہیں ہے. جو امام ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایک محدود حد میں لوگوں کو اصلاح کرتے ہیں. اگر یہی ساری چیزیں، بنیادی چیزیں جمعے کے خطبے میں، یا ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ بہت ساری مساجد میں آپ لوگ ہر نماز کے بعد ایک چھوٹا سا مسئلہ بتاتے ہیں، اگر یہی مسائل جو ہیں ان کو بار بار ریپیٹ کیا جائے، جو نمازی بار بار نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور وہی غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری غلطیاں چھوٹی چھوٹی وہی کر رہے ہیں جو روز نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ امام کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ امام صاحبان الحمدللہ عز وجل اس طرح کی گفتگو کرتے رہتے ہیں، جو نہ کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، جس طرح وضو کے فرائض ہو گئے، غسل کے فرائض ہو گئے، کہ جس جگہ ناپاک بندہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے. تو اگر امام صاحب مطلقاً سب کو ہر نماز کے بعد، نہیں تو جمعہ کے دن بیان کے فوراً بعد غسل کے فرض بتا دیے کہ 3 فرض ہیں، غرارے کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم پر پانی بہانا. اگر یہ تھوڑی سی توجہ دلائیں گے، جو شرم کی وجہ سے نہیں پوچھتے ان کو بھی پتہ چل جائے گا، تو اس سے ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. اور تمام دیکھنے والوں کے لیے آج کی ویڈیو اسی لیے تھی کہ جو لوگ عام روٹین میں، روز بلکہ ڈیلی روٹین میں نماز پڑھ رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے اور یہ غلطیاں نہ ہوں. میں نے آج تک کسی کو بھی نہیں کہا کہ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں. آج پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ بنیادی مسائل پہنچ سکیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. شکریہ جی. اللہ حافظ.